طالبان کی پشت پناہی سے دہشت گردی کے ذریعے ہمیں نشانہ بنایا جاتا رہا۔ فتنۃ الخوارج کی جو تشکیلیں افغانستان سے آتی ہیں ان میں 70% افغانی ہیں۔ افغان طالبان کی پشت پناہی سے دہشت گردی کے ذریعے ہمارے معصوم شہریوں بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ افغانستان کو فتنۃ الخوارج اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب۔ کہا آپریشن بنیان المرصوص میں اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی اور محسوس کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی ممالک میں سے محافظ حرمین شریفین کا پاکستان کو عطا کیا۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ کسی بھی اسلامی ریاست میں ریاست کے سوا کوئی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا۔ جن قوموں نے اپنے اسلاف کی عملی اور فکری میراث اور قلم کی طاقت کو چھوڑ دیا وہ زبوحالی کا شکار ہو گئیں۔ کانفرنس میں ملک بھر سے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے بھرپور شرکت کی۔ فیلڈ مارشل نے ملک کو درپیش چیلنجز، دہشت گردی، قومی سلامتی کے امور، اقوام عالم میں پاکستان کے ابھرتے کردار، جنگی تیاریوں اور علم کی اہمیت پر مفصل گفتگو کی۔ فیلڈ مارشل نے قرآن پاک کی آیت اور اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کے بارے میں اپنا واضح نقطہ نظر پیش کیا۔ ترکیہ کے شہر استنبول نیو شپ یارڈ میں پاکستان نیوی کے دوسرے ملجم کلاس جہاز PNS خیبر کی کمیشننگ کی تقریب ہوئی۔ ISPR کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی بھی کمیشننگ تقریب میں شرکت۔ ترک صدر نے پاکستان ترکی برادرانہ تعلقات کو مثالی قرار دے دیا۔ پاکستان ترکی دفاعی شراکت داری مزید مضبوط ہونے پر نیول چیف کا اظہار خیال۔ خطے کی بحری سلامتی مستقبل کے مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال۔ کمیشننگ کے بعد ترک صدر کا PNS خیبر کا دورہ گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ترکیہ اور پاکستان کی دوستی قیامت تک جاری رہے گی، آئندہ برسوں میں مزید مضبوط ہوگی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا تقریب سے خطاب۔ کہا کہ پاکستان نیوی کو PNS خیبر فراہم کر رہی ہے۔ PNS خیبر کا تمام آزمائشی مراحل کامیابی سے مکمل کر لیے PNS بدر 2026 کے اختتام تک پاکستان کو مہیا کر دیا جائے گا۔ کسی بھی ملک کے ساتھ کشیدگی، لڑائی یا تصادم نہیں چاہتے۔ ہمسایہ ممالک کے ساتھ امن اور استحکام کے خواہاں ہیں۔ پنجاب میں عالمی معیار کے سپورٹس کمپلیکس تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ کھلاڑیوں کو انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے مزید انعامات بھی دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا باسکٹ بال کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا کہ سپورٹس انڈومنٹ فنڈ بڑھا کر 2 سے 4 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ پنجاب میں کھیلوں کے فروغ کے لیے کھیلتا پنجاب پروگرام تشکیل دیا گیا ہے۔ کراچی میں دھند چھٹنے اور حد نگاہ بہتر ہونے کے بعد فضائی آپریشن بحال۔ مختلف علاقوں میں صبح کے اوقات دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر کئی بین الاقوامی پروازوں کو دوسرے ایئرپورٹس پر منتقل کیا گیا۔ گلشن معمار، سرجانی ٹاؤن، اسکیم 33، سپر ہائی وے، سوراب گوٹ، یونیورسٹی روڈ، ملیر کینٹ اور گردونواں میں شدید دھند کا راج رہا۔ گلستان جوہر، IH چندریگڑھ روڈ، کلفٹن، ڈیفنس، کورنگی، لانجھی کے اطراف میں بھی دھند چھائی رہی۔ محکمہ موسمیات کی رات اور صبح کے اوقات میں شدید دھند، دن کے وقت موسم گرم رہنے کی پیشگوئی۔ گھوٹکی کے کچے میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن۔ پولیس حکام کے مطابق کارروائی میں اب تک 9 ڈاکو مارے جا چکے، کئی زخمی ہونے کے بعد علاقہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ڈاکوؤں کے ٹھکانوں سے بڑی تعداد میں جدید اسلحہ برآمد کیا گیا۔ ڈاکوؤں کو متعدد کمین گاہیں تباہ کر دی گئیں۔ پولیس نے کچا کراچی، کچا رجوانی اور کچا رازی کا کنٹرول سنبھال لیا اور سرچ آپریشن جاری ہے۔ بندوں کے علاقے ٹاؤن شپ میں گھر میں فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مقتولین میں 2 خواتین بھی شامل۔ لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تہر قتل کا واقعہ چڑیا گھر کے قریب پیش آیا۔ علاقے میں خوف و ہراس۔
غزہ میں اسرائیلی فوج کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری 24 گھنٹوں کے دوران 10 فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فورسز نے غزہ کے اسکولوں میں موجود پناہ گزینوں کو نشانہ بنایا اسرائیلی فوجیوں کے مقبوضہ مغربی کنارے میں چھاپے متعدد فلسطینی زخمی اور گرفتار بھارتی پائلٹس یا ذہنی مریض عالمی میڈیا نے بھارتی پائلٹس کی ذہنی صحت سے متعلق مجرمانہ غفلت کا برملا اعتراف کر لیا بھارتی فضائیہ کی مسلسل پیشہ ورانہ ناکامی اور لاچاری کے بعد اب بھارتی سول ایویشن بھی رسوائی کا شکار ہو گئی بھارتی ایوی ایشن اور پائلٹس کی ناقص نفسیاتی اسکریننگ اور ذہنی مسائل نے پائلٹس کو مسافروں کے لیے سنگین خطرہ بنا دیا جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں فائرنگ کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک متعدد زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ جوہانسبرگ کے مغرب میں واقع بیکرسٹل ٹاؤن شپ میں پیش آیا 12 مشتبہ افراد نے فائرنگ کی اور فرار ہو گئے تلاش شروع کر دی گئی اور پاکستان سمیت شمالی نصف کرگ میں آج سب سے چھوٹا دن رواں سال کی طویل ترین رات ہوگی ماہرین فلکیات کے مطابق دن کا دورانیہ کم و بیش 10 گھنٹے 10 منٹ اور رات کا دورانیہ 13 گھنٹے 50 منٹ کا ہوگا پاکستان سمیت شمال نصف کرے میں 21 دسمبر کا دن سب سے چھوٹا ہوتا ہے تو رات کی طوالت سال کی دیگر راتوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے